اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام السلام علیکم۔ بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، گزشتہ لیکچر میں وحی کی اقسام، اس کی تعریف اور وحی کے نزول کی مختلف صورتیں اور کیفیات سے آپ کو آگاہی دی گئی تھی۔ آج کے اس لیکچر میں جمع قرآن، تدوین قرآن کے مختلف ادوار آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو کس طرح سے ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن پاک موجود تھا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کس طرح سے اکٹھا کیا جاتا تھا، اس کے کیا طریقے تھے، اگر لکھا جاتا تھا تو کن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، جمع قرآن سے کیا مراد ہے؟ جمع قرآن سے مراد ہے قرآن کریم کا جمع کرنا۔ اگلا سوال، تدوین قرآن سے کیا مراد ہے؟ تدوین قرآن سے مراد قرآن پاک کو کتابی صورت میں ترتیب دینا ہے۔ یعنی جب جمع قرآن آئے تو پھر صرف قرآن کو جمع کرنا، وہ جمع حفظ کی صورت میں ہو، وہ جمع لکھنے کی صورت میں ہو، الگ الگ ٹکڑوں پہ لکھنے کی صورت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن جب تدوین بولا جائے گا اس صورت میں ایک کتابی شکل میں جمع کرنا مراد ہوگا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں قرآن پاک موجود ہیں جو ایک کتابی شکل میں موجود ہیں، تو اسے قرآن پاک کی تدوین کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، جمع قرآن کتنے طریقوں سے ہوا؟ جمع قرآن دو طریقوں سے ہوا۔ وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ جمع قرآن کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ جمع قرآن کا پہلا طریقہ حفظ ہے، یعنی قرآن کریم کو حفظ کرنے کے ذریعے سے جمع کیا گیا۔ جمع قرآن کا دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ جمع قرآن کا دوسرا طریقہ کتابت ہے، یعنی لکھنا ہے، لکھنے کے ذریعے سے قرآن پاک کو جمع کیا گیا، قرآن پاک کو اکٹھا کیا گیا۔ اگلا سوال، جمع قرآن کے کتنے ادوار ہیں؟ ناظرین محترم، جمع قرآن کے 4 ادوار ہیں۔ ایک دور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، یعنی حضور کے دور میں قرآن کس طرح سے جمع کیا گیا۔ جمع قرآن کا دوسرا دور عہد صدیقی کا دور ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کس طرح سے جمع کیا گیا۔ تیسرا دور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اس دور میں قرآن کیسے جمع کیا گیا۔ اور چوتھا دور اس کے بعد کی تاریخ ہے، یعنی قرآن کریم پر اعراب کیسے لگے، اس کے نقطے کیسے لگے، رکوع کیسے بنے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بعد کے چوتھے دور کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں۔ اگلا سوال، جمع قرآن کا پہلا دور کون سا ہے؟ جمع قرآن کا پہلا دور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی عہد نبوی میں قرآن پاک کس طرح سے جمع کیا گیا، یہ جمع قرآن کا پہلا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت قرآن کے لیے کتنی ہدایات دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت قرآن کے لیے 2 ہدایات دیں۔ پہلی ہدایت اسے حفظ کیا جائے اور دوسری ہدایت اسے لکھا جائے، یعنی حفظ کر کے بھی قرآن جمع کیا جا سکتا ہے، لکھنے کے ساتھ بھی قرآن جمع کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قرآن پاک کے نازل شدہ حصے کا باقاعدہ دور کرتے تھے۔ ہر سال قرآن پاک کے نازل شدہ حصے کا باقاعدہ دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال، جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا 2 مرتبہ دور کب کیا؟ یہ 2 مرتبہ دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے آخری سال کیا۔ ویسے ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دور ہوتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے آخری سال
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا، اور یہ علامت تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ اگلا سوال، کتابت قرآن بعہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے ہوتی تھی؟ اس حوالے سے ایک روایت آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن کی جو آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لکھوا دیتے، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتا، اگر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلاح فرما دیتے، پھر اس کے بعد یعنی اصلاح کرنے کے بعد اس لکھے ہوئے کو میں لوگوں کے سامنے لاتا، جو کچھ بھی لکھا جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ تمام عبارت مناہل العرفان امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے صفحہ نمبر 239 سے لی گئی ہے کہ حضرت زید بن ثابت کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں حضور مجھ سے قرآن لکھوانے کے بعد میں پھر تحریر چیک کرواتا کہ کیا میں نے صحیح لکھا ہے، کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، اگر کوئی اصلاح کی گنجائش ہوتی تو آپ اصلاح بھی فرما دیتے، جب اصلاح ہو چکی ہوتی اس کے بعد وہ لکھا ہوا قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا، لوگ اسے یاد بھی کر لیتے اور اس سے پھر کاپی بھی کر لیتے، اس سے نقلیں بنا لیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں جو حضرت زید لکھا کرتے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رکھوا دیا جاتا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی قرآن پاک کو لکھنے کا، اس کی حفظ کرنے کا اور اس کی کتابت کا کام جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتابت قرآن عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک اور صورت بھی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر لکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام کے پاس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھائی ہوئی آیات موجود تھیں، جبکہ بعض کے پاس پورا قرآن مجید بھی لکھا ہوا تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف حضرت زید ہی لکھتے تھے، بلکہ اور بھی صحابہ کرام تھے جن کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھیں۔ مختلف صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے، آیات بینات سنتے، انہیں نوٹ کرتے، انہیں تحریر کرتے اور اس کے بعد اپنے پاس اپنی لکھی ہوئی تحریروں کو محفوظ کر لیتے۔ کچھ صحابہ نے پورے کا پورا قرآن جمع کر رکھا تھا، جبکہ کچھ صحابہ کے پاس قرآن پاک کی مختلف صورتیں یا مختلف حصے جو ہے وہ جمع ہو چکے تھے، پورا قرآن پاک ان کے پاس جمع شدہ نہیں تھا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن مجید کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا؟ اب چونکہ لکھنے کی بات ہوئی کہ صحابہ کرام بھی لکھتے تھے، حضرت زید بھی لکھتے تھے، تو سوال یہ ہے کیا اس وقت کاغذ موجود تھا؟ اس وقت کیسے لکھا جاتا تھا؟ تو اس سوال کا جواب جو ہمیں سیرت کی کتابوں سے اور احادیث طیبہ کی کتابوں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کاغذ اس وقت موجود تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کاغذ نہیں تھا، موجود تو تھا، لیکن تھا بہت قیمتی، تھا بہت مہنگا، ناپید تھا، یعنی بہت کم میسر آتا تھا، اور مسلمانوں کے حالات اتنے زیادہ امیرانہ یا شاہانہ نہیں تھے کہ وہ کاغذ کا استعمال کرتے، اس لیے جو چیز انہیں میسر آتی، جو دیر پا ہوتی، جس پر مستقل طور پہ لکھائی محفوظ رہتی، اس چیز پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا۔ جیسے 7 چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہم آنے والے اپنے لیکچر میں کریں گے، آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکیں گے۔ عہد نبوی میں قرآن مجید کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا؟ اس کا جواب جانتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق کتابت قرآن میں درج ذیل چیزیں استعمال کی گئیں۔ یہ ٹوٹل 7 چیزیں ہیں جو کتابت قرآن میں استعمال کی گئیں۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے جو انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں یہ ساری چیزیں جو ہیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، زیادہ تر پتھروں کی چوڑی اور پتلی سلوں کو استعمال کیا گیا، جنہیں عربی زبان میں لخاف کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں انہیں سلیٹ کہہ سکتے ہیں۔ پتھروں کی چوڑی چوڑی اور پتلی پتلی سلوں پر قرآن مجید جو ہے وہ لکھا جاتا رہا ہے، کیونکہ پتھر کے اوپر جو چیز لکھی جائے وہ نقش ہو جاتی ہے، وہ مٹتی نہیں ہے، اس وجہ سے پتھر کی سلوں پر قرآن مجید لکھا جاتا رہا ہے۔
دوسری چیز بیان کرتے ہیں کتابت قرآن بعہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذیل میں اونٹوں کے مونڈوں کی چوڑی گول ہڈیوں پر بھی قرآن پاک لکھا جاتا تھا، یعنی اونٹوں کے جو کندھے تھے، کندھوں کی جو گول ہڈیاں تھیں ان کو اچھی طرح سے گول تراش کر ان پر پھر قرآن پاک لکھا جاتا تھا، اور ان ہڈیوں کے لیے اونٹوں کے کندھوں کی جو کاندھے کی ہڈیاں ہیں ان کے لیے حدیث پاک میں کتف کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ کتابت قرآن پر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صورت کس چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ چمڑوں کے کافی باریک پارچوں پر بھی قرآن مجید لکھا جاتا تھا، جنہیں عربی زبان میں رقاع کہتے ہیں۔ یہ ٹکڑے نہایت باریک ہوتے تھے اور لکھنے کے لیے ہی تیار کیے جاتے تھے۔ گوشت خور ملک میں اس کی بڑی افراد تھی، کیونکہ اہل عرب اکثر گوشت پر ہی اکتفا کرتے تھے، گوشت کھاتے تھے، تو لہٰذا چمڑا ملنا وہاں پہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ اسی طرح سے اونٹ کی ہڈیاں بھی مل جاتی تھیں، وہ چمڑا بھی مل جاتا تھا، تو لہٰذا زیادہ جو وہ چیزیں جو استعمال کرتے تھے لکھنے میں وہ اونٹ کے شانے کی ہڈی ہوتی تھی، کندھے کی ہڈی ہوتی تھی، یا پھر چمڑا ہوتا تھا جنہیں استعمال کرتے تھے۔ قرآن مجید چوتھی جس چیز پہ لکھا جاتا تھا، بانس کے ٹکڑوں پر بھی آیات بینات لکھی جاتی تھیں، یعنی بانس کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ پانچویں چیز، درخت کے چوڑے اور صاف پتے بھی کتابت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اسی طرح کھجور کی شاخوں کی چوڑی جڑوں اور کھجور کے جڑے ہوئے پتوں کو کھول کر ان کی اندرونی جانب بھی آیات بینات کی کتابت ہوتی تھی۔ اس کے لیے اصطلاح میں عصیب کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث پاک میں کہ ان چیزوں پر بھی قرآن لکھا جاتا تھا۔ ساتویں اور آخری چیز، محدثین کرام نے کاغذ پر بھی کتابت قرآن کا ذکر کیا ہے کہ بعض اس لوگ جو ہے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ کاغذ بھی استعمال کرتے تھے، کاغذ پر بھی قرآن پاک لکھتے تھے۔ آئندہ لیکچر میں جو ہے، ابھی اس لیکچر کے اگلی نشستوں میں جو ہے وہ ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے کہ کاغذ پہ کس طرح سے لکھتے تھے، کیا واقعی کوئی لکھا ہوا نسخہ موجود تھا۔ آنے والے چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ کاتبین وحی کی تعداد کتنی تھی؟ ناظرین محترم، جب لکھنے کا ذکر ہوا کہ قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا، حفظ کے ذریعے بھی اس کی حفاظت ہوتی تھی، لکھنے کے ذریعے بھی ہوتی تھی۔ حفاظ کرام تو بے شمار تھے، جیسے کئی مواقع پہ حفاظ کرام کا تذکرہ ملا کہ وہ قرآن سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پڑھا کرتے تھے قرآن۔ ابن الدغنا نے آپ کو اپنی پناہ دی تو آپ پھر بھی قرآن پڑھتے تھے۔ آپ نے کہا کہ مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا، قرآن میں پڑھتا رہوں گا۔ اس طرح سے اور بھی بے شمار لوگ تھے جنہیں قرآن پاک حفظ تھا، جیسے جو جنگ لڑی گئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں 900 سے زیادہ حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے، یہ بھی روایت موجود ہے۔ اس طرح ایک جنگ میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کے حافظ لاتعداد موجود تھے۔ لیکن جو لکھنے کا معاملہ ہے، لکھنے والے لوگ کتنے تھے، اس حوالے سے روایات مختلف ہے۔ اگلی جو چند ایک باتیں ہیں اس میں اسی چیز کو واضح کیا جائے گا۔ کاتبین وحی کی تعداد کتنی تھی؟ کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 40 ہے۔ بعض لوگوں نے 61 بھی بیان کی ہے، بعض لوگوں نے 20 بیان کی ہے، بعض لوگوں نے 13 بیان کی ہے۔ بہرحال جو متفقہ طور پہ اس وقت علوم چل رہے ہیں، جیسے علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اسی طرح سے اور کتابیں جو ہے اصبحی صالحی کی ایک کتاب ہے، اس کے مطابق بھی جو کاتبین وحی کی تعداد ہے وہ 40 ہے تقریباً۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں بھی 40 کی تعداد کی رقم کی ہے کہ کاتبین وحی 40 تھے۔ اگلا سوال، مشہور کاتبین وحی کے اسماء گرامی بیان کریں۔ مشہور کاتبین وحی کے اسماء گرامی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ کاتبین وحی میں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن ابی سرح، حضرت زبیر بن عوام، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت خالد بن سعید بن العاص، حضرت ابان بن سعید بن العاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن ارقم، حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل ہیں۔ یہ مشہور کاتبین وحی ہیں جن کے نام سکرین پہ شو ہوئے اور آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے ناموں کو یاد کر کے آپ اس قسم کے سوالات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
آگے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کا کیا نام ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں سورتوں اور آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا قرآن مجید مرتب طور پر لکھوایا۔ آج بھی اسی ترتیب سے قرآن مجید لکھا اور پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ یعنی یہ جو ترتیب موجودہ ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ دو طرح کی ترتیب ہے، ایک ترتیب نزولی، ایک ترتیب توقیفی۔ نزول کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جبکہ نزول تو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ العلق پہلے سپارے میں نہیں بلکہ آخری پارے میں ہے۔ تو یہ ترتیب توقیفی ایسی نہیں ہے کہ بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی، بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں فلاں جگہ پہ رکھ دو، فلاں فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے رکھو یا فلاں آیت کے بعد رکھو۔ تو یہ ساری کے ساری ترتیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی کو سکھلائی ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ترتیب کے مطابق قرآن مجید کو صحابہ کرام تک پہنچایا، اور اسی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے۔ آگے ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کتنے عرصہ میں نازل ہوا۔ اس کا جواب اکثر دیا جاتا ہے تقریباً 23 سال کے عرصہ میں، لیکن مناہل العرفان میں امام زرقانی نے صحیح تعداد بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں پورا قرآن مجید 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں نازل ہوا۔ تقریباً 23 سال کہا جاتا ہے تو وہ یہ بھی تقریباً 23 سال ہی بنتے ہیں، لیکن اگر پورا فگر یاد کرنا ہو تو وہ 22 سال 5 ماہ اور 14 دن بنتے ہیں کہ جس عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ نزول قرآن کے حوالے سے یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ حسب ضرورت قرآن پاک کی آیات بینات نازل ہوتی تھیں، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، اور کبھی پوری صورت کی شکل میں آیات نازل ہوتی رہیں۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی ہوتا کہ اس کو فلاں صورت کے فلاں مقام پر رکھ دیجئے۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ نہیں تھا کہ ترتیب بعد میں بنائی گئی ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ترتیب ہے۔ چنانچہ کاتبین وحی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دعوہا فی موضع کذا، اس کو فلاں فلاں مقام پر لکھ لو۔ التبیان فی علوم القرآن اور فتح الباری میں یہ سارے حوالہ جات کے ساتھ یہ روایت اور یہ حدیث پاک موجود ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی لگائی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا عہد نبوی میں قرآن پاک کے نسخے موجود تھے؟ اگر تھے تو کس طرح کے تھے، کہاں کہاں تھے، کس کس کے پاس تھے؟ تو اس سوال کا جواب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پاک کے نسخے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے ساتھ ہی آیات لکھوا لیا کرتے تھے، لکھانے کے ساتھ سن بھی لیتے تھے، پھر اسے اپنے پاس محفوظ بھی کر لیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پورا قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود تھا، جیسے حضرت زید بن ثابت کی روایت میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ لیکن وہ قرآن پاک ایک جلد میں نہیں تھا، مجلد نہ تھا جیسے آج ایک کتابی شکل میں ہے، بلکہ کوئی کسی پتھر پہ لکھا ہوا ہے، کوئی اونٹ کے شانے کی ہڈی پہ لکھا ہوا ہے، کوئی کھجور پہ لکھا ہوا ہے، پتوں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، کوئی کاغذ پہ لکھا ہوا، یعنی مختلف کیفیات میں، مختلف صورتوں میں تھا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں تھا مکمل، لیکن ایک جگہ پہ، ایک کاغذ پہ، ایک کتاب کی صورت میں نہیں تھا۔ اس طرح سے بہت سے صحابہ کرام کے پاس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصدقہ نسخہ قرآن موجود تھا، یعنی وہ نسخہ قرآن جس کی آپ تصدیق فرما چکے تھے۔ وہ جیسے ذکر کیا نا کہ صحابہ کرام لکھتے، پھر حضور کو چیک کرواتے، حضور اس کی تصحیح فرماتے کہ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ اتھینٹک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تصدیق فرما دیتے تھے، کئی صحابہ کرام کے پاس وہ مصدقہ نسخہ موجود تھا۔ بعض کے پاس پورا قرآن پاک بھی موجود تھا، جبکہ بعض کے پاس چند صورتیں اور بعض کے پاس چند آیتیں موجود تھیں۔ اب اسی طرح سے اس کا دوسرا مرحلہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پاک کے نسخے، ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے والی روایت میں، اب یہ چند دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کیونکہ مستشرقین یہ غیر مسلم مغربی مفکرین اکثر اعتراض کرتے ہیں قرآن تو بعد میں لکھا گیا، اس میں بڑی تبدیلیاں کی گئیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
بلکہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی لکھا جا چکا تھا۔ جیسے 3 روایات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جن میں سے پہلی روایت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے والی روایت میں ہے کہ ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہما ان سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر نہایت غضبناک حالت میں ان کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے ایک صحیفہ تھا جس کو انہوں نے چھپا دیا تھا۔ اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ لکھا ہوا قرآن صحابہ کرام کے پاس موجود تھا، وہ اس سے استفادہ بھی کرتے تھے۔ اسی سلسلے کی دوسری روایت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الجہاد میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصاحف لے کر دشمنوں کی زمین میں جانے سے منع فرما دیا تھا۔ صحیفے کی جمع مصاحف ہے، یعنی آپ نے منع فرما دیا کہ لکھا ہوا قرآن لے کر کبھی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نہ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کے میدان میں تم شہید ہو جاؤ اور تمہارا لکھا ہوا قرآن کسی کافر کے ہاتھ لگ جائے، دشمن کے ہاتھ لگ جائے اور دشمن اس قرآن کی بے حرمتی کرتا پھرے۔ اس لیے منع فرما دیا کہ لکھا ہوا قرآن لے کر کبھی دشمن کی سرزمین میں نہیں جانا جب حالت جنگ میں ہو۔ اسی طرح سے تیسری دلیل اس موضوع پہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مشورے سے جب قرآن مجید کے اجماعی نسخے کی کتابت کا وقت آیا، یہ آگے اس بات کی وضاحت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع قرآن کے سلسلے میں پیش کی جائے گی کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتماعی طور پہ ایک اجماعی نسخہ مرتب کیا، قرآن پاک کا ترتیب دیا، جسے عہد رسالت میں لکھے جانے والے نسخوں کی تائید حاصل تھی، ان کی روشنی میں یہ تیار کیا گیا۔ اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو پابند کیا گیا کہ جو کوئی بھی لکھی ہوئی آیت لے کر آئے اس سے 2 گواہوں کی گواہی اس بات پر لی جائے گی کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے۔ یعنی یہ شرط تھی کہ کون سا قرآن حضرت زید بن ثابت لکھیں گے؟ جو کوئی مسلمان لکھا ہوا لے کے آئے گا۔ اب ایک صحابی لکھا ہوا لے کے آتے، پھر اس پہ 2 گواہ گواہی دیتے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی لکھا گیا ہے اور حضور نے اس کی تصدیق بھی فرمائی ہے۔ اس طرح سے ایک لکھی ہوئی عبارت، اس پہ 2 گواہوں کی گواہی، پھر اس عبارت کو قرآن مجید کی آیت کی شکل میں ایک نسخے میں جمع کر لیا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے کس قدر ایک اعلیٰ درجے کا اسلوب اور اعلیٰ درجے کا معیار تیار کر رکھا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے اس کو جانچنے کا پیمانہ جو ہے وہ بنا رکھا تھا کہ ایک لکھی ہوئی چیز، پھر اس پہ 2 گواہوں کی گواہی، تب جا کر وہ کسی چیز کو قبول کیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا لیکچر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کو جمع کرنے کی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ 2 طریقے تھے قرآن پاک کو جمع کرنے کے، ایک حفظ اور دوسرا کتابت، زبانی یاد کرنا یا لکھنا۔ صحابہ کرام زبانی بھی یاد کرتے تھے، لکھا بھی کرتے تھے، جیسے حضرت زید بن ثابت کی روایت آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ حضرت زید بن ثابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکھتے، پھر حضور کو چیک کرواتے، حضور تصحیح فرماتے، پھر وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا، اور پھر وہ حضرت زید بن ثابت اپنا لکھا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رکھوا دیتے تھے۔ اسی طرح سے کن چیزوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 چیزیں بیان کی ہیں، جیسے پتھروں کی چوڑی چوڑی اور پتلی پتلی سلوں پہ لکھا جاتا تھا جنہیں لخاف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اونٹ کے شانے کی ہڈی پہ جسے کتف کہا جاتا ہے ان پہ قرآن لکھا جاتا تھا۔ کھجور کے بڑے بڑے پتوں پہ لکھا جاتا تھا جنہیں عصیب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کاغذ پہ بھی قرآن پاک لکھا جاتا تھا، اگرچہ کاغذ بہت کم لوگوں کے پاس تھا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کو مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، گوشت کی ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزوں پہ قرآن پاک لکھا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھا۔ اسی طرح سے کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ مختلف صحابہ کرام مشہور کاتبین وحی کے نام آپ کے سامنے بیان بھی کیے گئے ہیں، آپ نے یقیناً انہیں سنا بھی ہوگا، ان سے استفادہ بھی کیا ہوگا۔ اسی طرح سے
عہد نبوی میں جو قرآن پاک لکھا ہوا تھا اس پہ 3 دلائل پیش کیے گئے۔ سب سے پہلی دلیل کہ حضرت عمر فاروق جب اپنی بہن کے گھر گئے، وہاں آپ نے ایک صحیفہ دیکھا جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھیں، جس کو آپ چھونے لگے تو آپ کی بہن نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، عمر اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، پہلے غسل کرو، پاک ہو کے آؤ، پھر اس کو چھونے کے قابل ہو سکو گے۔ اسی طرح سے دوسری دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھا ہوا قرآن لے کر دشمن کی سرزمین میں نہ جاؤ، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر لکھا ہوا قرآن موجود تھا اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ لکھا ہوا قرآن نہ لے کر جاؤ کہ اگر دشمن نے اس قرآن پہ قابو پا لیا تو پھر وہ اس کی بے حرمتی کرے گا۔ اسی طرح سے تیسری دلیل کہ حضرت زید بن ثابت کو کہا گیا تھا جب وہ قرآن ایک کتابی شکل میں جمع کر رہے تھے کہ اس صورت میں قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا ہے، جب کوئی آیت لے کر آئے لکھی ہوئی آیت، پھر اس پہ 2 گواہ گواہی بھی دے دیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہوا موجود تھا جو صحابہ کرام انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں حفاظت قرآن یعنی جمع قرآن اور تدوین قرآن کے دوسرے دور، اسی طرح تیسرے اور چوتھے دور کو بھی مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یقیناً یہ لیکچر ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو سن لیں گے اور معلومات جو اہم ہیں انہیں آپ نوٹ کریں گے تو یہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں۔ یہ بہت زیادہ کتابوں کی عرق ریزی کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان چیزوں سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب لم یزل ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔